الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان العہد کان مسئولا، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہیں، جو خالق کائنات بھی ہے، مالک ششجہات بھی، جو احد بھی ہے، صمد بھی ہے، جس کی شان لم یلد بھی ہے ولم یولد بھی۔ لا تعداد عدیہ درود و سلام بارگاہ سید الانام، شفیع رحمت، والی امت، شاہ خوبہ، جان جانا، شہنشاہ حسینہ، سید سروراں، سیاہ لا مکاں، تتمہ دوراں، سرخیل زہرہ جمالا، رازدان ماوہا، شاہد ما طغا، صاحب علم نشرہ، معصوم آمنہ، احمد مجتبیٰ، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں، محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد، اللہ جل مجدہ کی توفیق اور عطا سے ہم رمضان المبارک کی ان مبارک گھڑیوں اور ساعتوں میں اصلاح معاشرہ کے مختلف عنوانات سے گفتگو کر رہے ہیں، اور رمضان المبارک کے ان حسین لمحات کو علمی، روحانی اور تصوف کے پروگرام اور خطابات سے اپنے دل کو منور کرنے کی سعی کر رہے ہیں۔ آج ہماری جو گفتگو ہے اس کا عنوان ہے عہد کی پاسداری یا وعدے کو پورا کرنا۔ اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، وعدہ پورا کیا کرو کیونکہ وعدہ پورا کرنے کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اور جان جانا، جان کائنات، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا دین لمن لا عہد لہ، جس کا عہد کا پاس جس کے پاس نہیں، اس کے ایمان کا کوئی بھروسہ نہیں، اس کا کوئی دین نہیں جس کا عہد نہیں۔ عزیزان محترم، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ کو پورا کرنے کا حکم دیا ہے، اور قرآن پاک میں متعدد مختلف آیات بینات میں وعدہ پورا کرنے کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے۔ اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، ہمارے لیے بہترین نمونہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی بابرکت زندگی ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک نوجوان آتا ہے اور آ کے عرض کرتا ہے کہ آپ یہیں ٹھہرے، میں آتا ہوں۔ ایک دن گزر گیا، دوسرا دن گزر گیا، تیسرا دن گزر گیا۔ تیسرے دن جب وہ آتا ہے شخص، تیسرا دن بھی ختم ہونے کو ہے، تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نوجوان، تم نے مجھے تکلیف میں مبتلا کر دیا، 3 دن ہو گئے میں یہاں پر کھڑا ہوں۔ تو وہ نوجوان شرمندہ ہوا۔ یہ جو روایت ہے، یہ واقعہ تفسیر قرطبی سورۃ مریم کے اندر ہے، اور امام قرطبی نے یہ نقل کیا ہے کہ یہ اعلان نبوت سے پہلے کی بات ہے، اور احیاء العلوم میں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کو نقل کیا ہے۔ یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا حسن اخلاق ہے کہ آپ نے ایک نوجوان کے لیے 3 دن مشقت میں گزار دیے، مگر عہد کا پاس رکھا، وعدے کو نبھایا۔ اسی طرح روض الافکار، نوزۃ المجالس اور مولوی زکریا صاحب کی جو فضائل مدینہ کتاب ہے، اس کے اندر یہ واقعہ ہے، اور یہ حجت اللہ علی العالمین کے اندر بھی علامہ یوسف بن اسماعیل نبہانی نے بھی، اور متعدد کتب کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ اہل یمن میں سے ایک شخص مدینہ شریف جا رہا تھا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضری دینی تھی، تو اہل یمن نے اس شخص کو کہا کہ جب تو جانے جانا، جانے کائنات، جانے عالم
مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جائے تو ہمارے سلام عرض کرنا، اور بالخصوص شیخین کریمین حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ہمارا سلام پہنچا دینا۔ اب وہ شخص مدینہ پہنچا، جتنے دن وہ مدینہ کے اندر رہا اس کو یہ بات بھول گئی۔ پھر وہ مدینہ سے جب روانہ ہوا، کچھ سفر طے کرنے کے بعد جب وہ پہنچا راستے میں، تو اس کو یاد آیا کہ میں نے شیخین کریمین کی بارگاہ میں سلام نہیں پہنچائے، تو اپنے تمام قافلے والوں کو کہتا ہے کہ میں نے سلام نہیں پہنچائے تو میرے ساتھ واپس چلیں۔ باقیوں نے اعراض کیا تو کہا میرا سامان اور سواری لے جاؤ، میں جاتا ہوں اور امانت میں خیانت نہیں کرتا، میں لوگوں کے ساتھ وعدہ کر کے آیا ہوں کہ تمہارے سلام کو شیخین کریمین کی بارگاہ میں اور جانے جانا جانے کائنات جانے عالم مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچا دوں گا۔ تو لہذا واپس آتا ہے، سلام عرض کرنے کے بعد ریاض الجنہ میں بیٹھ جاتا ہے۔ بین النوم والیقظہ کی کیفیت طاری ہوتی ہے تو کیا دیکھتا ہے؟ ظاہری آنکھیں بند ہو گئی ہیں اور دل کی آنکھیں کھلتی ہیں، تو جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوتا ہے، اور ساتھ میں شیخین کریمین بھی ہیں، اور حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ لیں، یہ ہماری محبت میں سلام دینے کے لیے واپس آیا ہے، سواری بھی اس کی چلی گئی ہے، قافلہ بھی چلا گیا ہے، سامان بھی اس کا چلا گیا ہے، لیکن اس نے عہد کو پورا کیا ہے جو لوگوں کے ساتھ یہ کر کے آیا تھا کہ میں شیخین کریمین کی بارگاہ میں اور جانے جانا جانے عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تمہارا سلام پہنچا دوں گا۔ تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، چونکہ اب اس نے آپ کی ذات پر تکیہ کیا ہے، بھروسہ کیا ہے، مہربانی فرمائے اس کو مکے پہنچا دیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے ابو الوفا ہاتھ ادھر کرو۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ہاتھ پکڑا، اور وہ کہتا ہے جب میری آنکھ لگی تھی تو میں ریاض الجنہ میں تھا، جب آنکھ کھلی تو مکے میں مطاف میں بیٹھا ہوا تھا، اور میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا تو جو لقب ہے، میری جو کنیت ہے وہ ابو الوفا نہیں ہے، میری کنیت ابو العباس ہے۔ آپ نے فرمایا نہیں، آج سے تم ابو الوفا ہو، کیونکہ تم نے عہد پورا کیا ہے اور وعدے کو نبھایا ہے، اس لیے وفا کیا، اس لیے ہم تیرا لقب ابو الوفا رکھتے ہیں۔ تو ابو الوفا کہہ کر محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ہاتھ پکڑا اور مکے پہنچا دیا۔ تو محبوب جس کا ہاتھ پکڑتے ہیں پھر چھوڑتے نہیں، کیونکہ جب حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر والے حضرت حارث آتے ہیں اور ان کو پتہ چلتا ہے کہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان نبوت کیا ہے، اپنے آپ کو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے دامن سے وابستہ کرتے ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پیار سے ان کا ہاتھ پکڑ لیا، تو وہ بڑے خوش ہوئے اور ایک ایک جملہ بار بار دہرا رہے تھے کہ یہ اتنے کریم ہے جس کا ہاتھ پکڑتے ہیں پھر کبھی چھوڑتے نہیں ہیں۔ تو اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام ان کا ہاتھ تھامے رکھتے ہیں جو وعدے کی پاسداری کرتا ہے، جو وعدے کو نبھاتا ہے، وعدے کو پائے تکمیل تک پہنچاتا ہے۔ تو عزیزان محترم، یہ 8 دن پہلے پہنچ گئے، 8 دن کے بعد ان کی سواری آئی اور وہ قافلے والے آئے، سامان آیا، تو لوگوں نے پوچھا تم کیسے پہنچے ہو؟ انہوں نے کہا تمہیں تو سواری اور سوار نے پہنچایا اور مجھے مدینے کے تاجدار نے پہنچا دیا ہے۔ عزیزان محترم، حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ، عجیب اتفاق ہے کہ ہر لیکچر میں آپ کا نام آتا ہے۔ آپ کی تعلیمات اور خدمات دیکھیں، یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کیے ہوئے وعدوں کو نبھایا ہے۔ آج صدیاں بیت گئی ہیں، ان کا ذکر اسی طرح جاری اور ساری ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن مبارک ایک جنگ میں مجوسی کے ساتھ جنگ کر رہے تھے، تو جب نماز کا وقت آیا تو حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو کہا نماز کا وقت ہے، مجھ سے وعدہ کر تو میرے اوپر حملہ نہیں کرے گا، میں نماز پڑھ لوں۔ اب حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے نماز پڑھی۔ نماز پڑھنے کے بعد جب سورج غروب ہوا تو مجوسی کے اپنے طریقے پر عبادت کرنے کا، چونکہ مشرک تھا، خدا کو نہیں مانتا تھا، وقت آیا تو اس نے کہا جناب آپ نے جب نماز پڑھی تھی میں نے اپنا وعدہ پورا کیا ہے، اب میں نماز پڑھنے لگا ہوں، آپ نے میرے اوپر حملہ نہیں کرنا۔ تو حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب وہ اپنے طریقے سے عبادت کرنے لگا تو میں نے کہا یہ تو شرک کر رہا ہے، مجوسی ہے، تو میں نے چاہا کہ اس کو قتل کر دوں۔ جیسے ہی میں نے تلوار نکالی اور اس کے قریب گیا تو ہاتف غیبی سے آواز آئی، وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، کیے ہوئے وعدے کو پورا کرو، بے شک تمہیں وعدے کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ آپ ڈر گئے، پیچھے ہٹ گئے۔ جب وہ فارغ ہوا تو ظاہر سی بات ہے وہ دیکھ رہا تھا کہ حضرت عبداللہ بن مبارک عکس پڑھ رہا ہے کہ قریب ہوئے ہیں، تلوار نکالیے، واپس چلے گئے۔
تو اس نے سوال کیا مجوسی نے کہ تم نے تلوار نکالی تھی مگر مجھے قتل کیوں نہیں کیا؟ کہا یہ بات ہے، یہ واقعہ ہے، میں تجھے قتل کرنے لگا تھا تو ہاتف غیبی سے آواز اللہ نے یہ قرآن میں فرمایا ہے۔ تو سورہ الاسرہ کی آیت نمبر 34 ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے قرآن میں کہ یہ فرمایا گیا ہے، فرمان ہے کہ تم نے جو وعدہ کرنا ہے پورا کرنا ہے۔ تو میں اس فرمان کے مطابق پیچھے ہٹ گیا۔ تو وہ کہتے ہیں میں اب تم سے جنگ نہیں کرتا، مجھے کلمہ پڑھاؤ۔ اور کلمہ پڑھنے کی جو ہے وجہ یہ تھی کہ جو دین اسلام اپنے دین اسلام کے دشمنوں سے وعدہ پورا کرنے کی نصیحت کرتا ہے، حکم دیتا ہے، تو وہ دین کے دوستوں سے کتنا وصیت کو پورا کرنے کا حکم دیتا ہوگا، وعدے کرنے کو حکم دیتا ہوگا۔ اور وہ کہنے لگا کہ میں اس لیے بھی کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں کہ یہ اتنا کریم رب ہے، ایک تو وعدے کی پاسداری کا حکم قرآن پاک میں دیتا ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ اپنے دشمن پر جو ہے اپنے دوست پر دشمن کے لیے عتاب فرماتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک تو دین اسلام کے داعی تھے، امیر المومنین فی الحدیث ہیں، ان کی خدمات کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ تو فرمایا یہ تو دوست ہیں، میں ان کا دشمن ہوں۔ تو اللہ نے اس وعدے کی پاسداری کے لیے اپنے دوست پر عتاب کیا، ناراضگی کا اظہار فرمایا ہے۔ تو کتنا پیارا رب ہے اور کتنا پیارا دین ہے، لہٰذا میں اب جنگ نہیں کرتا، مجوسی نہیں رہتا، مجھے کلمہ پڑھائیں اور میں مسلمان ہوتا ہوں۔ عزیزان محترم، وعدے کی پاسداری کے لیے ہمارا دین حکم دیتا ہے کہ غیروں سے بھی وعدہ کرو تو پورا کرو، تو پھر اپنوں سے وعدہ کیسے پورا کرنے کا حکم نہیں دیتا ہوگا۔ تو ایک کتاب کے اندر میں پڑھ رہا تھا، ایک لٹریچر چھپا، اس لٹریچر کے اندر یہ بات میں نے پڑھی تو میرے دل کو بڑی لگی کہ پاکستان بننے سے پہلے کی بات ہے کہ کچھ غیر مسلم آئے، یہ پاکستان بننے کی بعد کی بات ہوگی غالباً۔ بہرحال واقعہ یہ ہے کہ کچھ لوگ آئے، غیر مسلم تھے، عیسائی تھے، وہ آئے نا لاہور، انہوں نے مختلف جگہیں دیکھیں، تو اب وہ شاہی مسجد میں چلے گئے وزٹ کرنے کے لیے۔ تو وہاں پہ ایک مسلمان جو تھا بھکاری بھیک مانگ رہا تھا، تو اس نے بھیک مانگی تو اس عیسائی نے کچھ اس کو دیا، اس کا جو ہے نا پرس گر گیا، جیسے بٹوا اس کا گرا نا تو مسلمان نے اس کو سنبھال لیا، اور سنبھالنے کے بعد اس کو تلاش کیا، مختلف دیکھتا رہا، جب نہ ملا تو رکھ دیا کہ ہو سکتا ہے کہ کبھی اس سے ملاقات ہو۔ اتفاق سے وہ عیسائی اگلے سال پھر آ گیا، جیسے آیا اس نے کہا بابو ٹھہر جا، تیری ایک امانت میرے پاس ہے۔ اب وہ جا کے وہ پرس لے کے آتا ہے اور آ کے اس کو دیکھتا ہے، اس نے دیکھا اس میں پیسے پورے ہیں، تو اس نے سوال کیا کہ تم نے یہ پیسے کیوں سنبھال کے رکھے، تو خرچ کر لیتا، میں تو اس کو بھول چکا تھا، لیکن یہ بتا تم نے سنبھال کے کیوں رکھے؟ اس نے کہا بابو میں بھکاری ضرور ہوں، لیکن مجھے ایک بات بار بار ستا رہی تھی کہ جب قیامت کا دن ہوگا اور تمہارے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے میرے نبی سے یہ کہہ دیا کہ کیا تمہارے امتی ایسے ہیں کہ جو امانت کا خیال نہیں کرتے، جو وعدوں کی پاسداری نہیں کرتے، جو حدود و قیود اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کیے ہیں، تو اس لیے میں نے جو ہے نا یہ پرس سنبھال کے رکھا ہے۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ کتنا لوگ ہیں دین کے اندر چلنے والے، کتنا لوگ ہیں محبت کرنے والے۔ سپین کتنا عرصہ اسلام کا، مسلمانوں کا مرکز رہا ہے، آج وہاں اسلام کا نام نہیں ہے۔ یہی سپین تھا کہ ایک وقت ایسا آیا کہ غیر مسلم یہاں سے گزرا تو دیکھا ایک بڑا سارا پتھر راستے میں پڑا تھا، تو اس نے ایک قیمتی جملہ کہا، اس نے کہا لگتا ہے مسلمانوں کا گزر نہیں ہوا، ورنہ مسلمان راستے میں روڑے نہیں اٹکاتے، پتھر نہیں پھینکتے، کانٹے نہیں بچھاتے۔ یعنی اب غیر مسلموں نے بن بتائے دین اسلام کی تعلیمات پر عمل شروع کر دیا، اگرچہ ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا، لیکن ہم لوگ دین اسلام سے دور، تعلیمات اسلام سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو وہ وعدے پورے کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو تعلیمات اسلامیہ اور تعلیمات محمدیہ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو نبھانے کی اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ حجاج بن یوسف جانتے ہیں آپ کی کتنا بڑا ظالم تھا۔ ایک دن اس نے ایک شخص کو بلایا، قتل کرنے کے لیے طلب کیا۔ جب اس کو بلایا نا تو اس نے کہا جی میرے پاس لوگوں کی امانتیں ہیں، اے حجاج بن یوسف تم مجھے قتل نہ کرو۔ اس نے کہا ٹھیک ہے تم اپنا کوئی ضامن لے آؤ، اگر وہ تمہاری ضمانت دے دیتا ہے تو میں تجھے قتل نہیں کرتا۔ اب ظاہر سی بات ہے وہ بندہ بڑا پریشان تھا، جان کے اس کو لالے پڑے ہوئے تھے، وہ بہر جاتا ہے، پریشانی کے عالم میں ایک شخص کو ملتا ہے اور پوچھتا ہے تیرا نام کیا ہے؟ اس نے کہا میرا نام ہے عبد الکریم۔ اس نے کہا ناموں کے اثرات طبیعتوں پر ضرور ہوتے ہیں، تو لہٰذا اس کا نام عبد الکریم ہے، تو
اسی سے بات کر لیتا ہوں۔ اس نے سارا واقعہ سنایا۔ تو وہ جو شخص عبد الکریم تھا اس نے کہا تیرے ذات کے لیے چلو میں اپنے نفس کو پامال کر لیتا ہوں، میں ضمانت دے دیتا ہوں، چونکہ میں تجھے جانتا نہیں، اب پتہ نہیں تو آئے یا نہ آئے۔ اب وہ وقت ضمانت کا اور گزر گیا۔ حجاج بن یوسف نے اس کو بلایا کہ جب تو اس کو جانتا نہیں تھا تو نے اس کی ذمہ داری کیوں لی تھی، لہذا تجھے قتل کر دیا جائے گا۔ جس وقت وہ شخص عبد الکریم نے دیکھا کہ یہ حجاج بن یوسف مجھے قتل کرنا چاہتا ہے، اس نے کہا مجھے 2 رکعت نماز پڑھنے کی اجازت دی جائے، میں نماز پڑھ کے حاضر ہوں، پھر بے شک میرا سر قلم کر دیا جائے۔ اب وہ نماز پڑھنے لگا اور نماز پڑھ کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنے لگا، میرے مالک اس نے تیرے نام صفت کریم کو جانتے ہوئے مجھے ضامن ٹھہرایا، اے اللہ میں اپنی جان کو تیری سپرداری میں دیتا ہوں۔ بس یہ کہنا تھا، اتنے تک وہ شخص بھی آ گیا۔ تو حجاج نے اس سے سوال کیا کہ تو کیوں آیا، تجھے تو پتہ تھا، تو غائب ہو جاتا، بھاگ جاتا۔ اس نے کہا بار بار یہی آیت میرے کانوں میں ٹکرا رہی تھی، ان العہد کان مسئولا، قیامت والے دن وعدے کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ تو جو خوبصورت دین کافروں سے اور غیر مسلموں سے وعدے کو پورے کرنے کا حکم دیتا ہے، وہ اپنے دوستوں سے، اپنے گھر والوں سے، اپنے ماں باپ سے، اپنے رب رسول سے وعدہ پورے کرنے کا کس طرح حکم دیتا ہوگا، کبھی آپ غور کریں۔ عزیزان محترم، کشف المعجوب کے اندر حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ نے ایک خوبصورت بات لکھی کہ ابو حمزہ خراسانی تھے، چونکہ صوفی تھے، اور صوفی کا مزاج ہر وقت ہر لمحہ تبدیل ہوتا رہتا ہے۔ جیسے جیسے وہ اللہ کا ذکر کرتا رہتا ہے، جس طرح وہ تصور اور مراقبات میں رہتا ہے، تو دل کے اوپر مختلف کیفیات جو ہیں وہ وارد ہوتی رہتی ہیں۔ کبھی کسی صوفی کا جو دماغی اور جو کیفیات ہیں وہ ایک نہیں رہتی، استقامت تو رہتی ہے دین اسلام پر، مگر کیفیات بدلتی رہتی ہیں۔ ذکر اذکار کے جو اسرار و رموز ہیں اس کے سینے پہ، اس کے دل کے اوپر ہوتے ہیں۔ تو ابو حمزہ خراسانی بیٹھے ہوئے تھے، تو کہہ دیا میرے مالک میں تو اس سے وعدہ کرتا ہوں کوئی بھی آفت یا مصیبت آئے گی میں کسی دنیا دار سے سوال نہیں کروں گا، بس یہ میں وعدہ کرتا ہوں۔ اپنے رب سے وعدہ کر لیا۔ اب ظاہر سی بات ہے جب کوئی بندہ دعویٰ کرتا ہے تو اس پر آزمائش تو شروع ہو جاتی ہے۔ اب وہ جا رہے تھے ایک سفر میں، تو ایک کنواں تھا وہاں پہ، جیسے دیہاتوں میں کنویں ہوتے، وہ کنویں میں گر گیا۔ اب دل نے کہا کہ آوازیں دوں لوگوں مجھے نکالو، کہا نہیں، ابھی تو نے اپنے رب سے وعدہ کیا ہے کہ کسی سے سوال نہیں کرنا، اپنے مالک سے سوال کرنا ہے، اپنے رب کی بارگاہ میں سوال کرنا ہے۔ تو اب وہ پڑے ہوئے تھے، تو اتفاق سے قافلہ گزرا، اس نے دیکھا یہ کنواں راستے میں کوئی اس کے اندر گر نہ جائے، انہوں نے لکڑیاں رکھیں، اس کے اوپر ڈال کے چھت ڈال کے اس کی لپائی کر دی۔ اب یہ اندر پڑے ہوئے ہیں۔ ایک دل یہ کہتا ہے کہ میں آوازیں دوں لوگوں مجھے بچا لو، پھر کہا نہیں، اپنے رب سے وعدہ کیا، اب وہی نکالے گا۔ اتنا بھروسہ، اتنا توکل، اتنا تقیہ، اتنا استقامت اپنے رب کے ساتھ وعدے پر۔ تو کہتے ہیں میں رات کو بیٹھا ہوا تھا، میں نے دیکھا کہ 2 روشنیاں میرے قریب آ رہی، تو وہ پتہ چلا اژدہا تھا۔ اس نے اپنے آپ کو میرے جسم سے لپیٹا اور مجھے نکال کے اس کنویں سے باہر پھینک دیا، اور ہاتف غیبی سے آواز آئی جو ہماری ذات پہ بھروسہ کر لیتا ہے، جو ہمارے ساتھ کیے ہوئے وعدوں کو پورا کرتا ہے، پھر ہم اس کی موت کو زندگی بنا کے اس کی دہلیز تک پہنچا دیتے ہیں۔ اسی سے ملتا جلتا ایک واقعہ دوسری کتابوں میں بھی ہے، نوزۃ المجالس میں بھی میں نے پڑھا ہے، اس کے علاوہ اور بھی کئی کتابوں میں یہ بات میں نے پڑھی کہ ایک شخص حج پہ جا رہا تھا، تو راستے میں وہ کسی کنویں میں گر گیا، اور اس نے بھی یہ وعدہ کر رکھا تھا کہ میں اللہ کے علاوہ کسی سے مدد نہیں مانگوں گا۔ تو اللہ نے ایک درندہ بھیج دیا، اس نے اس کا ہاتھ پکڑ کے درندے نے باہر نکال دیا۔ ہاتف غیبی سے آواز آئی جو مشکلات میں ہم سے التجا کرتا ہے اور ہمارے غیر پر بھروسہ نہیں کرتا اور خلوت میں ہم سے مناجات کرتا ہے، ہم اسے ضائع ہونے کی حالت میں ضائع ہونے سے نجات دیتے ہیں، یعنی تلف ہونے کی حالت میں تلف ہونے سے بچا دیتے ہیں۔ تو جب کوئی بندہ اپنے رب سے وعدہ کر لیتا ہے اور پھر اس کو نبھاتا ہے، پھر اللہ اس کو تنہا نہیں چھوڑتا۔ ایک شخص کا اپنے رب سے یہ وعدہ تھا، عہد تھا کہ میں دنیا کی کسی چیز پر نظر نہیں ڈالوں گا۔ اپنے رب سے وعدہ کر لیا اس نے کہ میں آج کے بعد دنیا کی کسی چیز پر نظر نہیں ڈالوں گا۔ ایک دن وہ ایک سنار کے مکان پر گیا، تو وہاں پہ اس نے کچھ زیور دیکھا۔ ایک زیور جس کو عام زیوروں کی زبان میں سنار ٹکا بولتے ہیں، جو ماتھے کا جھومر بنایا جاتا ہے، اس کو وہ پسند آ گیا۔ اب وعدہ رب سے یہ کیا تھا کہ میں نے اس کو دیکھنا نہیں۔ یہ جو صوفی ہیں نا، ان کے لیے یہ بہت بڑی اس بات پہ جتنا غور کرتے جائیں گے نا اہل تصوف، ان کو یہ اور اسرار و رموز کھلتے جائیں گے۔ وہ کہ غیر کو میں نہیں دیکھوں گا۔ پھر وہ ایک زیور پسند آ گیا،
وعدہ رب سے یہ تھا نہیں دیکھوں گا، زیور پسند آ گیا، اب وہ چلا گیا۔ چونکہ وہ جو سنار تھا، جب یہ مہمان وہاں سے چلا نا جس نے یہ وعدہ کیا ہوا تھا صوفی، وہ زیور اچانک غائب ہو گیا۔ اب وہ سنار کہنے لگا تو نے اٹھایا ہے، کیونکہ میرے گھر میں تیرے علاوہ کوئی آیا نہیں۔ یہ آزمائش اور مصیبتیں ایسے ہی آتی ہیں، کوئی آیا نہیں۔ اب اس کو پکڑ کے نا بادشاہ کے پاس لے جایا گیا۔ جب بادشاہ کے پاس لے جایا گیا تو اس کی تلاشی لی گئی تو وہ زیور صوفی کے کپڑوں سے برآمد ہو گیا۔ اب یہ سزا کیوں مل رہی تھی کہ تو نے رب سے وعدہ کیا ہے کہ میں کسی اور کو نہیں دیکھوں گا، کسی دنیا کی چیز کو نہیں دیکھوں گا، میری نظر میں اور کوئی پسندیدہ چیز نہیں ہے، اور پھر زیور کو پسند کر کے کہتا ہے کاش یہ میرا ہو جائے۔ تو بادشاہ نے کہا اس کو کوڑے مارے جائے، زد و کوب کیا جائے۔ جیسے بادشاہ زد و کوب کرنے لگا تو حاطف غیبی سے آواز دی خبردار اس کو ہاتھ نہ لگانا، یہ میرا یار ہے، اس کو سبق سکھانے کے لیے ایسا کیا گیا۔ وعدہ ہم سے کرتا ہے اور دیکھتا کسی اور چیز کو ہے، وعدہ ہم سے کرتا ہے اور دیکھتا کسی اور چیز کو ہے۔ تو یہاں آپ ایک بات ذہن نشین رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان العہد کان مسئولا، قیامت والے دن ہر وعدے کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ صوفیاء کرام کی توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ ایک وعدہ ہم بھی کر کے آئے، الستو بربکم۔ اللہ نے پوچھا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا، سب نے کہا ہاں رب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اچھا اب تمہیں ایگزامینیشن ہال دنیا میں بھیج رہا ہوں، یہاں تو تم نے مجھے اللہ مان لیا ہے، اب کیا وہاں جا کے مانو گے کہ نہیں؟ اور قرآن میں فرما دیا ان الذین قالوا ربنا اللہ، جس نے کہہ دیا میرا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، اور اس پر پکا ہو گیا، تتنزل علیہم الملائکہ، اللہ اس پر فرشتے نازل کرتا ہے، اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون، اور اس کو جنت کی خوشخبری، حزن یہ کسی بے خوف ہوگا، بے حزن ہوگا، یعنی جس نے یہ وعدہ اللہ سے پورا کیا اور یہ کہہ دیا میرا رب اللہ، پھر پکا ہو گیا۔ اب ہم بھی کہہ کے آئے کہ ہاں تو ہمارا رب ہے، اب یہاں کر ہم نے اس وعدے کو کتنا نبھایا ہے، یہ ہر بندہ اپنے سینے کے اندر، اپنے دل کے اندر جھانک کے بتا سکتا ہے کہ وہاں تو کہہ کے آئے تو ہمارا رب ہے، یہاں آ کے کسی اور چیزوں کی طرف متوجہ ہو گیا۔ اور پھر جو حشر آ رہے ہیں اس کے ثمرات بھی ہر بندہ دیکھ رہا ہے۔ اصل میں جہاں اوروں کے ساتھ وعدہ پورا کرنے کا حکم ہے تو جس نے اپنے رب کے ساتھ وعدہ کیا ہے اس کو اللہ مانا ہے، اور یہاں کہ اگر اس نے اللہ اللہ کہنا چھوڑ دیا ہے اور اللہ کی باتوں کو ماننا چھوڑ دیا ہے، وہ عہد جو کیے ہیں وہ جو ہے نا اس نے نبھائے نہیں، تو اس کو بھی دیکھنا چاہیے، اور جو نبھاتا ہے تو اللہ فرماتا ہے اس کے لیے جنت کی خوشخبری ہے، جس اس میں وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون، جس میں ہمیشہ وہ رہے گا، جنت کی بشارت دے رہا ہے اللہ۔ عزیزان محترم، حضرت وہب جو ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنی اسرائیل کی ایک روایت بیان کرتے ہیں، حضرت وہب بن منبہ، وہ فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل کا ایک نوجوان تھا، بیمار ہو گیا۔ جیسے وہ بیمار ہوا تو ماں نے منت مانی کہ میرے مالک میرے بیٹے کو تو تندرستی عطا فرما، میں کچھ روز کے لیے تیری دنیا سے چلی جاؤں گی، تیری دنیا سے نکل جاؤں گی۔ اب یہ تو کیسے ہو سکتا ہے بندہ دنیا سے نکلے؟ تو میں نے اس واقعے کو پڑھا تو میں نے غور کیا، اس نے یہ کہا ہوگا کہ میں کچھ عرصہ کے لیے قبر میں چلی جاؤں گی۔ اس وقت بنی اسرائیل کے لوگ ایسے وظائف کرتے تھے کہ قبر میں جا کے وہ پڑھنا شروع کر دیا، کھڑکی رکھ لی، اس کے ساتھ سانس آتا رہتا، بس یہ دنیا سے وہ علیحدہ ہو گئے۔ تو وہ نوجوان تھا، وہ تندرست ہو گیا، تو ماں نے کہا چونکہ میں نے منت مانی ہے لہٰذا ایک قبر کے اندر مجھے 7 دن کے لیے دفن کر دیا جائے، اور منت بھی یہی تھی کہ میں 7 دن کے لیے نا کہیں اس دنیا سے نکل جاؤں گی، اس دنیا میں نہیں رہوں گی۔ تو قبر میں انہوں نے اس کو ڈال دیا۔ تو وہ عورت کہتی ہے کہ جیسے ہی میں قبر کے اندر گئی، انہوں نے قبر کو بند کیا نا تو آگے دیکھا تو کچھ منظر ہی بدل گئے۔ وہ ایک کھڑکی کھلی تو آگے دیکھا میں نے ایک باغ ہے، باغ کے اندر نا 2 عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں، ایک عورت کے سر کے اوپر جو پرندہ ہے نا وہ ٹھونگے مار رہا ہے، اور دوسری عورت کو اپنے بازو سے پنکھا جھل رہا ہے، اس کے جو ہاتھ تھے نا ایسے تھے جیسے پنکھا ہوتا ہے اس پرندے کو، ایک کے سر میں چونچے مار جا رہا ہے اور ایک کو پنکھا جھل رہا ہے۔ تو یہ عورت کہتی ہے میں اس کے قریب گئی تو میں نے ان سے پوچھا کہ کیا وجہ ہے؟ وہی پرندہ ایک کو جاتے سر میں ٹھونگے مار لیتا ہے، دوسرے کو پنکھا جل رہا ہے، وجہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا جس کے سر کے اوپر ٹھونگے مار رہا تھا اس عورت نے کہا جب میں فوت ہوئی ہوں تو میرا خاوند مجھ سے ناراض تھا، اللہ مجھے یہ سزا دے رہا ہے، یہ میرے اوپر پرندہ مسلط کیا ہے، وہ روزانہ ہر وقت ٹھونگے مارتا رہتا ہے کہ تیرا خاوند تجھ سے ناراض ہے۔ اور دوسری نے کہا کہ میں اس حالت میں دنیا سے آئی ہوں کہ میرا خاوند مجھ سے راضی ہے، اس لیے یہ پرندہ میرے اوپر اللہ نے بھیجا، یہ ہر وقت مجھے پنکھا جلتا رہتا ہے، یہ انعام ہے۔ اس عورت نے کہا کہ جب تیرے 7 دن پورے ہو جائیں تو پھر جانا میرے خاوند کا یہ نام ہے، فلاں مقام پہ میں رہتی ہوں،
اور جا کے کہنا کہ مجھ سے راضی ہو جائے، میری طرف سے معافی مانگنا۔ اب یہ عورت جب آئی تو مشاہدات اپنے بیان کیے، میں نے کیا دیکھا، تو اس میں ایک یہ مشاہدہ بھی تھا، اور پھر اس بندے کو جا کے ملی اور جا کے بتایا کہ میں نے ایسے ایسے دیکھا ہے، کیا تو اپنی عورت سے راضی نہیں تھا؟ اس نے کہا نہیں، میں ناراض تھا، وہ اس حالت میں دنیا سے گئی ہے۔ تو کہا اس کو معاف کر دے۔ جب اس نے معاف کر دیا، کچھ دن کے بعد اس نے خواب میں اسی عورت کو دکھایا اللہ نے، تو کہا کہ جیسے ہی تو گئی ہے جا کے میرے لیے معافی مانگی ہے، میرے خاوند نے مجھے معاف کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ سے وہ عذاب کو ہٹا لیا ہے۔ تو آج کا یہ ہمارا جو درس تھا، پروگرام تھا، وہ یہی اس لیے اس کا وعدے کی پاسداری کے لیے ہم نے اس کا عنوان رکھا ہے، گفتگو کی ہے کہ ہم اپنے والدین سے، اپنے عزیز و اقربا سے، اپنے رب رسول سے کیا وعدے کیے ہیں ہم نے۔ تو جب کافروں سے وعدہ کر کے پورا کرنے کا حکم قرآن نے دیا ہے کہ جیسے بھی وعدہ کرو اس سے پورا کرو، تو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہمارے لیے کامل نمونہ ہے۔ پھر صوفیہ کرام کی تعلیمات، ان کے واقعات، ان کی واردات قلبی سب ہماری نظر میں ہے۔ تو دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو وعدے کی پاسداری کے لیے اور وعدے کو پورا کرنے کے لیے اللہ توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔